اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس اسلامیہ میں چھٹیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ طلبہ اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں ہو چکے ہیں۔ چونکہ سال کا اختتام ہو گیا ہے، ایک سال تعلیم کا میرے طلبہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج کچھ احتساب، کچھ تفکر دلانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو تاجر اپنی کلوزنگ نہیں کرتا، جو تاجر اپنا حساب کتاب نہیں رکھتا، اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ جہاں لوگ اپنا محاسبہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ان کی ذات تنزلی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی جو منزلیں ہوا کرتی ہیں، جو مقاصد ہوا کرتے ہیں، وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ طلبہ اکرام کو محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے۔ جہاں اپنی بدنی عبادات اور اپنے گناہوں کا محاسبہ ہوتا ہے، وہاں اپنا علمی احتساب بھی ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں کچھ مطالعے کے بعد یہ چند خیالات آئے، کسی نے تحریر میں بھی بھیجے تھے، سوچا کہ طلبہ تک پہنچا دیے جائیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے اور وہ اپنی منزل تک پہنچے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ ایز اے طالب العلم، پہلی بات، چونکہ آپ علم دین سیکھنے آئے تھے، آپ نے پورا سال کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں، کسی جامعہ میں علم دین سیکھنے میں اپنا وقت گزارا۔ اپنے آپ سے پہلا سوال کر کے دیکھیے، سال میں آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، درسی اور غیر درسی؟ آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا علمی قد اس سال میں کتنا بڑا ہے۔ پچھلے سال کیا مطالعہ تھا، اس کو روکیں، اور اس کے بعد پچھلے شوال سے لے کر اس شعبان المعظم تک، آج کی تاریخ تک، آپ کا کتنی کتابوں کا مطالعہ ہوا ہے، درسی اور غیر درسی؟ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی کاؤنٹنگ میں آ جائے گا، احتساب میں آ جائے گا آپ کی کتابوں کا مطالعہ، تو آپ کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اور اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں حساب کرتے رہیں، تو ایک وقت آتا ہے بندہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا سوال بھی اپنے آپ سے کیجئے، کتنی کتابیں نامکمل رہ گئیں؟ وجہ کیا بنی؟ چاہے وہ آپ کی درسی کتابیں ہیں یا غیر درسی کتابیں، آپ کے مطالعے کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں کتنی کتابیں مکمل ہوئیں؟ جو مکمل ہوئیں اس پر یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن جو کتابیں ناقص رہ گئیں، کمی رہ گئی، کسی کا ایک باب چھوٹا، کسی کا دوسرا باب چھوٹا، کسی کے کچھ صفحات چھوٹ گئے، کسی کے کچھ چیپٹر چھوٹ گئے، نوٹ کیجئے وجہ کیا ہے۔ کئی ساری وجہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کہیں ایسا ہوگا کہ جو ہمارے نصاب میں کتاب شامل ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کا ایک حصہ شامل ہے، باقی حصہ چونکہ نصاب میں نہیں تھا، سو ہم نے اسے پڑھا نہیں۔ کہیں ایسا ہوگا کہ نصاب میں مکمل کتاب تھی، لیکن میں دوران سال بیمار ہو گیا تھا، ایک مہینہ میں سبق میں حاضر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ایک مہینے کا سبق میرا چھوٹ گیا تھا۔ کہیں کوئی اور وجہ سامنے آ جائے گی۔ جو بھی وجہ آپ کے سامنے آئے، اس دوسرے سوال کے تناظر میں اس وجہ پر غور کریں۔ وجوہات دو طرح کی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ وجوہات ایسی آئیں گی کہ جو آپ کے لیے حقیقتاً وجہ بنیں گی سبق میں کمی اور کوتاہی کا، لیکن کئی وجہ ایسی آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ خود اپنے ضمیر سے جب فتویٰ لیں گے، اپنے دل سے جب فتویٰ لیں گے، تو آپ کا دل یہ کہے گا کہ مولانا غلطی کی ہے آپ نے، یہ وجہ نہیں ہے، یہ سبق میں کمی کی کوتاہی کی وجہ نہیں ہے، اس کو آپ جان بوجھ کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن استفتی قلبک، اپنے دل سے ہی پوچھنا پڑے گا، آپ کا دل ہی گواہی دے گا۔ اگر وجہ ویلڈ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور اگر وجہ جو ہے وہ معتبر نہ ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ
ایسی کوتاہیوں سے، ایسی سستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا عزم مصمم کیجئے اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو فنون آپ کے سبق میں آئے ہیں ان میں سے کون سا آپ سمجھ نہیں سکے؟ آپ چونکہ درس نظامی کے طالب العلم ہیں، درس نظامی میں بہت سارے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، نئی کتابیں آتی ہیں، عنوانات بدل جاتے ہیں، موضوعات بدل جاتے ہیں، آپ نے پورا سال سبق پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی بھی کوشش کی، لیکن ساری توجہ کے باوجود آپ کو اس سال میں کون سا سبق سمجھ میں نہیں آیا، کون سا فن آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی بھی وجہ نوٹ کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ کو وہ فن پسند نہیں تھا، اس وجہ سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فن ہی پسند نہیں تھا، مطلب منطق سے خار آتی تھی، دل ہی نہیں کرتا تھا پڑھنے کا، تو وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک وجہ یہ بھی آ سکتی ہے کہ جس استاد مکرم کو یہ فن دیا گیا تھا، جو پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اپنی ذات میں وہ بڑے با کمال صحیح، لیکن میرا اور ان کا لہجہ میچ نہیں ہو پایا، ان استاد محترم کی تفہیم میرے فہم سے بالا ہو گئی، بلند ہو گئی، میں ان کی تفہیم سمجھ ہی نہیں پایا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سستی کاہلی سامنے آ گئی ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ بنی اس وجہ پر آپ غور فرمائیں۔ اب ان وجوہات کا پھر تدارک بھی کرنا ہوتا ہے، آگے اگلی گفتگو میں ہم اس کو ذکر کریں گے، لیکن یہ سوال ہے کہ آپ نے فن سیکھنے کی کوشش کی، پورا سال ایک فن آپ کو پڑھایا گیا، سمجھانے کی کوشش کی گئی، وہ فن پلے نہیں پڑا، سمجھ میں نہیں آیا، اس فن کا فائدہ نہیں پتہ چلا، غایت نہیں پتہ چلی، اس فن میں کیا تھا یہ پلے ہی نہیں پڑھ کے دیا، کیوں؟ بہرحال نوٹ ضرور کیجئے۔ چوتھے نمبر پر اب آپ چونکہ فارغ ہو چکے ہیں سال سے، تو چوتھے نمبر پر جو سبق سمجھ میں نہیں آیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے اس کا حل کیا نکالنے کی کوشش کی؟ کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے، خود زور لگائیں گے، ہمت کریں گے، یا چھوڑ دیں گے؟ حل کیا ہے اس کا؟ یہاں پر تھوڑی سی میں معروضات پیش کرتا چلوں کہ دو طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ فنون آپ کے از حد ضروری ہوتے ہیں، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، لہذا جن فنون کے بغیر گزارا ہی نہیں، ان میں اگر کمی رہ گئی ہے تو پہلی فرصت میں سر پکڑیے اور کسی سے مشورہ کیجئے، کسی سے پوچھئے، کسی استاذ کو پیسے دیجئے، ٹیوشن لیجئے، کہیں بھی کسی بھی طرح کر کے اس فن کا تدارک کر لیں جو آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ اس میں سستی کریں گے، اگلے سال نئے اسباق آ جائیں گے اور آپ کا یہ فن ساری زندگی کے لیے رہ جائے گا اور آپ محروم رہ جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر اس سال یہ آپ کی نجی زندگی سے متعلق میں نے نوٹ کیا ہے، میری دوستی کس طرح کے لوگوں سے رہی، جو آپ کا یارانہ رہا، گیدرنگ رہی، فرینڈشپ رہی، وہ کس طرح کے دوستوں سے رہی؟ علم دوست احباب تھے یا علم دشمن احباب تھے؟ ان کی سنگت میں آ کر آپ نے گٹکا کھانا شروع کیا ہے، پان کھانا شروع کیا ہے، یا آپ نے تفسیریں پڑھنی شروع کر دیں؟ کیسے دوست تھے آپ کے؟ ان دوستوں کے ساتھ آ کر آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوئے ہیں یا گناہوں پر جری ہوئے ہیں؟ دونوں صورتوں میں آپ کو احتساب کرنا ہے۔ اس سال آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کا سال بھر گزرا کیسا ہے، کیسے یاروں سے آپ کا رشتہ رہا ہے، وہ لوگ جو آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جانے والے ہیں وہ دوست تھے آپ کے، یا وہ یار آپ کے بنے جنہوں نے آپ کی کتابیں چھڑوا دیں، آپ کو علم دین سے دور کرنے کی کوشش کی، آپ کو ہوٹل پہ چائے پینے لے گئے، آپ کو سگریٹ کی طرف لے گئے، پارکوں میں لے گئے، گھومنے پھرنے کے شوقین ہو گئے، آپ قرآن و تفسیر حدیث چھوڑ کر باہر کی دنیا سے آشنا ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ جو بھی آپ کا سوال کا جواب آئے اس پر ضرور توجہ دیں، اچھا آئے تو مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں
اور اگر کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، اس سال غلطی ہو گئی ہے، تو اپنے ان یاروں سے، ان دوستوں سے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والے، علم دین میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، ان سے کنارہ کشی کریں۔ چھٹے نمبر پر آپ اپنی پوزیشن اس سال کی نوٹ کریں۔ آپ اپنی کلاس کے کس درجے کے طالب العلم ہیں، کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ محض ذہین، تھوڑے بہت ذہین، درمیانے، یا کمزور طلبہ میں آپ آتے ہیں؟ آپ کس درجے کے طلبہ میں آتے ہیں؟ اگر آپ کمزور درجے کے طلبہ میں آتے ہیں تو وجہ تلاش کریں، آپ کیوں کمزور ہیں؟ کھانا کم کھاتے ہیں؟ آپ کا حافظہ یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ خرابی کس مقام پر ہے؟ خرابی کس مقام پر ہے؟ اگر آپ کمزور طالب العلم ہیں تو آپ یہ سوچیں۔ دیکھیں، ایک بچہ رٹا نہیں لگا سکتا تو وہ سمجھ لے، سمجھنے پہ آ جائے، فہم کا استعمال کر لے۔ ایک بچہ فہم نہیں رکھ سکتا تو وہ رٹے کی طرف آ جائے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے رٹا بھی نہیں لگانا، فہم بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں علامہ بنوں، تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک مقام پہ اس کو رکنا پڑے گا۔ رٹا بھی آگے جا کے شرح صدر دے دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، حافظہ مضبوط کر دیتا ہے، لیکن آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا آپ کیوں کمزور ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حافظہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ پہ رحم کرے یاد بھی اچھا ہو جاتا ہے، رٹا بھی ٹھیک ہے، فہم بھی ٹھیک ہے، لیکن دماغ ٹھیک نہیں، کوتاہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، یارانہ اچھا نہیں، سنگتیں اچھی نہیں، موبائل فون نے جان پکڑی ہوئی ہے، اور کسی مصیبت میں الجھ گئے ہیں، کہیں عشق معشوقی میں پڑ گئے ہیں، کہیں کوئی اور الجھن، معاشی الجھن آ گئی ہے۔ یہ ساری الجھنیں اگر آپ کے درجے کو، آپ کے گریڈ کو کم کر رہی ہیں تو آپ غور کریں، توجہ دیں، آنے والا مستقبل آپ کا تاریک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اچھے طلبہ میں آتے ہیں، درمیانے طلبہ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو درمیانے درجے کا طالب العلم ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھی حافظہ اچھا ہے۔ وہ اگر درمیانے درجے کا طالب العلم ہے تو اس کو محنت کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے وہ 50% محنت کرتا ہے تو اس کو 80+ پہ جانا پڑے گا، 80% سے زیادہ اس کو محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ بہترین طلبہ میں آئے۔ اور جو بہت اچھے طلبہ ہیں، آپ کا پوزیشن آتی ہے، آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کے جو قریب کے ساتھی ہیں کہیں وہ کمزور تو نہیں رہ گئے؟ آپ کہیں گے جی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی آپ کا قصور ہے، مالک نے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری دی تھی، آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا، شکرانہ دینا تھا، اس کا کفارہ، اس کا فطرہ دینا تھا، اس کی زکوٰۃ دینی تھی۔ کیسے دینی تھی؟ آپ کے قریب جو کمزور طلبہ تھے، آپ ٹاپ لیول پہ، وہ سب سے کمزور، تو آپ کی کاوش سے اگر کوئی طالب العلم کمزوری سے نکل کر درمیانے درجے تک بھی نہیں پہنچا تو آپ کی ذہانت پہ سوالیہ نشان تو ہے نا۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ آپ پڑھائیں گے، تو چونکہ آپ نے پڑھانا ہے تو پڑھانے کے لیے درد دل چاہیے، یعنی آپ میں یہ درد پیدا ہو، یار یہ میرا ساتھی، کلاس فیلو، کلاس میٹ، یہ میرے قریب بیٹھ کر میری ذہانت سے فائدہ کیوں نہیں لے رہا؟ پاؤں پکڑے، منتیں کریں، ترلے کریں، برگر کھلائیں، ٹافیاں دیں، ان کے کیک کاٹیں، منتیں ترلے کر کے آپ نے ان کو اوپر چڑھانا تھا۔ آپ درجے کے کلاس کے کس گریڈ کے، کس درجے کے طالب العلم ہیں، اپنی پوزیشن کے مطابق آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ 7ویں نمبر پر اہم پوائنٹ لکھا ہے، حالات حاضرہ کے تناظر میں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، طلبہ کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات میڈیا انڈیل دیتا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو طرح طرح کے سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ دوران سال آپ کے ذہن میں کون سا ایسا علمی نکتہ آیا، علمی تشنگی آئی جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان حالات میں اس عنوان پر یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کام کے لیے کیا کیا ہے؟ حالات حاضرہ کے تناظر میں
سال بھر مجھے کس چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ کیا سوچتے رہے آپ؟ یار اتنے فتنے آ گئے ہیں، ان فتنوں کا یہ علاج ہونا چاہیے. کیا علاج آپ نے سوچا؟ یار اتنی آزمائشیں آ گئی ہیں، دین پر اتنی اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، لوگ دینیات کو بدلتے چلے جا رہے ہیں. ان ساری مصیبتوں کا، ان ساری الجھنوں کا، ان سارے اٹیکس کا کیا حل ہے؟ آپ نے کیا سوچا؟ آپ دیندار ہیں، چونکہ دین کے طالب العلم ہیں تو دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں، دین کے چوکیدار بھی ہیں. آپ کو سوچنا پڑے گا حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کو کس چیز کی کمی محسوس ہوئی اور اس کمی کے ازالے کے لیے آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہو گئی. 8ویں نمبر پر آخری بات ہم نے یہ لکھی ہے کہ اپنی کمی کے تدارک کے لیے آپ نے کسی سے مشورہ کیا. چھٹیاں ہو گئی ہیں، کافی دن ہو چکے ہیں چھٹیوں کو. ان چھٹیوں کے ایام میں آپ کو یہ توفیق ملی کہ کسی ماہر فن کی بارگاہ میں پیشی دے دیں، حاضری دے دیں. آپ کو یہ توفیق ملی کہ آپ کے ذہن میں جو الجھنیں رہ گئیں، جو آپ کے ذہن میں کمیاں رہ گئیں، ان سوالوں کے تناظر میں جو جہاں جہاں آپ میں ویکنیس رہ گئی، آپ اس کی انرجی کا اہتمام کریں کسی سے جا کے. نحو کمزور تھی تو کسی ماہر نحو کی بارگاہ میں پیشی دی جاتی، صرف کمزور تو کسی صرف والے، منطق کمزور تو کسی منطق والے، اصول فقہ میں کمی رہ گئی تو کسی اصول فقہ والے کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. جو بھی کمی رہ گئی، جس طرح کی کمی رہ گئی، آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کیا سوچا ہے، اس کا تدارک آپ کیسے کرنا چاہ رہے. جو بھی کریں، یہ 8 پوائنٹ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. کوشش کیجئے کہ اپنا ایک دفعہ احتساب کر لیں. میرے کریم نے چاہا تو عالم بننے میں یہ احتساب آپ کا ایک قدم آپ کو آگے بڑھانے میں معاون و ممد ہوگا. مالک دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے.